السلام علیکم. میٹ دا باس کی فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو فینسی ٹیڈ ٹاکس اور سوشل میڈیا کی موٹیویشنل ریلز سے نکال کر حقیقی زندگی میں کچھ اچیو کرنے والوں سے ملوایا جائے اور ان ریئل باسز کی سیکرٹ ریسیپیز آپ بھی جان سکیں تاکہ آپ بھی وہ بن سکیں جو وہ ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں مسٹر ندیم بھٹی صاحب. اصل سے آپ خیریت سے ہیں؟ بھٹی صاحب جو ہیں وہ فگر کلودنگ کے ڈائریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ گزشتہ 20 برس سے یہ صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہو از ندیم بھٹی ادر دین اے کالمسٹ اینڈ انٹرپرینور اینڈ پریزیڈنٹ آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. تھینک یو ویری مچ. آپ کے سامنے ندیم بھٹی ہے، لیکن جو اصل ندیم بھٹی ہے وہ انسان ہے کہ جس نے پچھلے 20 سال سے دن رات محنت کی، اور نہ صرف محنت کی بلکہ انتھک محنت کر کے اپنے برانڈ کو اوپر لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کالمسٹ کونسل جو رجسٹرڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ہماری صحافیوں کی چھوٹی سی تنظیم ہے، جو کالمسٹ ہیں، آرٹیکل رائٹرز ہیں، ان کو بھی آگ لانے کا موقع دیا. صرف مقصد آبجیکٹیو سے بھی یہ ہے کہ محنت اور در محنت جو کامیابی کا چہرہ بنتی ہے. کسی بھی کام کے لیے، کسی کامیابی کے لیے جو محنت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو انلمیٹڈ کرنا چاہیے. انلمیٹڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی آپ کے پاس آئے گی، اور کامیابی کے تمام طریقے جو ہیں وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ینگسٹرز ہیں، اسپیشلی بڑے لوگ بھی، لیکن جو ینگسٹرز ہیں ان میں اسٹرگل کرنے کا جو ایک فیکٹر ہے، ایلیمنٹ ہے، وہ نظر نہیں آتا. بس ہم انکلوڈنگ مائی سیلف، میں کسی اور پہ کیوں آبجیکشن کروں، ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم راتوں رات وائرل ہو جائیں، یا ہمیں کوئی ایک ایسی سکسیس لیڈر ہے جو ہم فوراً سے لائک چٹکی میں ہم کلائم کر لیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی جو سکسیس ہوتی ہے، جو انسٹنٹ سکسیس ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم چلتی ہے؟ اس کے کوئی فائدہ ہے، نقصان ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے نور، جو انسٹنٹ ہے نا کامیابی، یا اس کی کنورژن یا اس کی پروجیکشن بیس لیس ہوتی ہے. بیس لیس اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا، تھیم ہی کوئی نہیں ہوتا. جب آپ بغیر کسی تھیم کے، کنسیپٹ کے کام کرتے ہیں، کسی نظریہ کے بغیر کام کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے آبجیکٹیو نہیں ہوتا. جو آبجیکٹیو جو آپ نے اچیو کرنا ہے، جو گول آپ نے اچیو کرنا ہے، وہ صرف وقتی طور پہ، کسی حادثاتی طور پہ اگر پروجیکشن مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کریڈٹ نہیں ہے، وہ ایک ڈسکریڈٹ لیول کا کام ہے. لیکن ہمیں موٹیویشن کیسے آنی چاہیے؟ مطلب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی راتوں رات وائرل ہو گیا اور کسی کو اتنے ویوز مل گئے، یا اس نے کوئی کسی بھی طرح سے اس کا کوئی، ہم عام زبان میں کہتے ہیں تکا لگ گیا، ہمیں وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، پر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے یا بہت محنت کر رہا ہے، اس کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے. تو جو بھی ینگسٹرز ہیں ان کے لیے تو موٹیویشن یہی ہوگی نا کہ وہ کوئی انسٹنٹ سکسیس کریں. تو آپ کے خیال میں موٹیویشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے لیے کیا موٹیویشن تھی 20 سال پہلے جب آپ نے کالم نگاری اسٹارٹ کی یا آپ نے اپنا برانڈ؟ میرے والد صاحب فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے زیادہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو زیادہ کام کرنا پڑے گا. میں آپ کے ابھی ٹائمس کو نوٹ کیا کہ 9 to 5. اگر 9 to 5 کا کام کرنا ہے تو ایک فریم ورک ہمیں ملے گا کہ 9 سے 5 o'clock تو ہمیں کامیابی ملے گی. اگر ہم نے ڈبل ترقی کرنی ہے، ایوریج پاکستان میں 60-70 ایئرس کی ایج ہے، اس پہ اگر ڈبل ترقی کرنی ہے تو آپ کو جو رہنا ٹائم لمٹ بڑھانی پڑے گی. نہ صرف صبح کام کرنا پڑے گا، رات کو بھی کام کرنا پڑے گا. جو انتھک محنت ہے وہ وقت نہیں دیکھتی، وہ دن نہیں دیکھتی، وہ رات نہیں دیکھتی، وہ اس لیول کو دیکھتی کہ کون کام کر رہا ہے، کیسے آپ کام کر رہا ہے. ہم یہ ینگسٹرس کی بات کریں اور آپ کا کالم نگاری میں اتنا تجربہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب میری ایک آبزرویشن ہے کہ ہمارے آج کل کے دور میں سی ایس ایس ایسپیرنٹس کے علاوہ کوئی بھی ینگسٹرز میں کالمز، فیچرز اور ایڈیٹوریلس کو نہیں پڑھتا، میرا یہ خیال ہے. تو آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ لینگویج بیریئر ہے، مطلب ثقیل اردو اور مشکل انگریزی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ وجہ ہے؟ یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگ جو ہیں وہ رائٹرس پہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ تو کسی کے پے رول پہ ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ڈس انفارمیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، اس کو کرتے ہیں کنزیوم، اور پھر ان کا جو اوپینین بلڈنگ ہوتی ہے وہ انفارمڈ اوپینین نہیں ہوتا. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کر لیں. وہ سی ایس ایس کو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ صرف ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپس، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ لیول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کام کرنا چاہ رہا ہے، کون کیا محنت کرنا چاہ رہا ہے. اس محنت کا جو لیول ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اے ایس پی بنے، اے ایس پی کے فوری بعد کنفرم ایس پی بن گئے.
کنفرم ایس پی بنے تو انہوں نے پورے سٹی پہ ایک ڈویژن کے اوپر راج کرنا شروع کر دیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی نان سٹاپ ایفرٹس کی ہیں. انہوں نے 1 سے 36 پوری دنیا کے لاء پڑھے ہیں, انہوں نے لوکل لاء پڑھے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل لاز پڑھے ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے جو ہے کرنٹ افیئر کی اتنی اچیومنٹ کی ہے. اب سی ایس ایس لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بک پڑھنے کا نام ہے. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سے زیادہ ٹاپکس ہیں, اس ٹاپک کو آپ ازبر کریں تو جب پینل کوڈ پہ جب آپ کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کسی بھی لیول سے آپ کا انٹرویو دے سکتے ہیں, تو اسلامیات میں بھی دے سکتے ہیں. تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام پڑھنے سے, دیکھیں اگر انٹرنیشنل لاء کی بات کریں تو ہمیں انٹرنیشنل لوگوں کے اسٹینڈرڈ کی آبزرویشن, ان کے معاشرے اور معاشرتی ماحول کو, اصولوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو سی ایس ایس کوالیفائڈ انسان جو بھی آفیسرس ہیں, میں بتاؤں آپ کو, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کیسے ہوئی. اس کے لیے نیشنل اور ایک انٹرنیشنل جو ایک قوانین ہیں ان کو آبزرو کرنے کے بعد, ان کو پڑھنے کے بعد, ان کو باقاعدہ ان کی آبزرویشن کرنے کے بعد ان کو کیسے لیول پہ خدمات انجام دے سکتے ہیں, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس گریجویٹ ضرور ہو جائیں اور ہم بس کرنا کچھ نہ پڑے, اور وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس سے بہتر کام کر لیں. ایک دوسرے کو بہتر کرنے کی دوڑ میں نا یہ محنت کرنا بھول گئے. جب تو میں سمجھتا ہوں محنت اگر نہیں کریں گے, کوالیفائی نہیں ہوں گے, اکوپڈ نہیں ہوں گے, تو اچھا کام نہیں کر سکتے. ہم ینگسٹرس کی بات کر رہے ہیں, آپ خود بھی ایک انٹرپرینور ہیں اور آپ انٹرپرینورس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دیکھا جائے تو ہماری یونیورسٹیز میں باقاعدہ جو ہے انٹرپرینورشپ کا کورس جو ہے وہ متعارف کرا دیا گیا ہے. بزنس کے اسٹوڈنٹس بھی انٹرپرینورشپ پڑھ رہے ہیں اور سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو پریکٹیکل نالج ہے وہ امپارٹ ہو رہا ہے؟ لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیا یہ کیپٹل کی کمی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا ان کے آئیڈیاز نرچر نہیں ہو پا رہے, یا ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کو بوسٹ مل سکے؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں یہ بات کروں گا کہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی جگہ پہ ہم کیوں نہیں, اس کی جگہ پہ میں کیوں نہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کتنی زیادہ محنت, کتنی زیادہ ایڈوانس لیول کو موو کرنے کے بعد ایک جگہ انسان لیتا ہے. وہ صرف کوالیفائی کرنے سے لیتا ہے. لوگ کوالیفائی کرنا نہیں چاہتے, صرف چاہتے یہ ہیں کہ کام ایسے ہو کہ بس آنکھیں بند کریں, صبح ہو تو ہماری چیز پہ مینجمنٹ کر چکے ہوں. یہ تو ہے. تو انوویشن کی طرف کو لوگ کیوں نہیں آ رہے, انکریج کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر ہم دیکھیں انٹرپرینورز ہیں بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ فوڈ بزنس میں انویسٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیک انٹرپرینورشپ کی طرف لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کچھ کوئی انوویٹیو آئیڈیا کیوں نہیں آ رہا؟ ہم سب سے پہلے ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈس آف ایجوکیشن ہے نا پاکستان میں, ہر دوسرے انسان نے چھوٹے چھوٹے کالجز تو بنا لیے ہیں, ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے نا ان کو آبزرو تو کر لیا, لیکن تعلیم اس معیار کی نہیں دے پاتے. جب کسی بچے کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, جب اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو اس کی اچیومنٹ سامنے کیا ہوں گی, اس کے گولس کیا ہوں گے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس راہ پہ جانا ہے, میں نے کس لیول سے, کس اسپیڈومیٹر سے میں نے بھاگنا ہے, تو میں کس چیز کو آبزرو کر سکوں گا. تو یہاں جب ایک انٹرنیشنل ڈگری یا کوئی بھی, میں نوٹ کیا ہے یو ای ٹی کی ڈگری کرنے کے بعد, انجینئرنگ کی ڈگری کرنے کے بعد لوگ چائے کا ڈھابا لگا لیتے ہیں, یہ فاسٹ فوڈ کیفیز کیفے کے لیے بہت پیسے چاہیے, وہ چھوٹے چھوٹے اسٹال لگا کے مٹکا چائے, مٹکا بریانی یہ لوگ کھول رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا یہ مستقبل نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے جو نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تھے نا ایجوکیشن کے, وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اب جس مرضی انسان کو چھوٹے موٹے کالج بنا کے وہ ایسے اسٹینڈرڈ بنا لیتا ہے کہ فیسیں اتنی رکھ دیتے ہیں, تو تعلیم جو ہے نا لیول کو زیادہ اچھا نہیں ہوتا, جس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کر بھی لیں تو وہ انٹرنیشنلی موو کر جاتے ہیں. انٹرنیشنلی موو کرتے ہیں تو بجلی اس کا سارا فائدہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لوگ استعمال کریں گے, تو ہمارا ملک ویسے 0 ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پریزیڈینشل سسٹم میں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں اوبویسلی بہت زیادہ فرق ہے. تو ڈیموکریٹک سسٹم میں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایجوکیشن کا لیول لے لیں تو ایجوکیشن کو رواں کرنے میں ان کو اتنی پالیسیز بنا دی گئی ہیں عجیب, جسے سیکنڈری اور پرائمری یہ جو لاز بنتے ہیں, لاز ہی ابائڈ نہیں ہو پا رہے ہوتے, تو جس کا اسٹینڈرڈ ہے کام کرنے کا, وہ کام کر نہیں سکتا. آپ سر خود ایک اونر ہیں ایک فیشن برانڈ کے, اور ہم نے دیکھا کہ اب
مارکیٹ میں اتنے سارے برانڈز ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, نہیں تو ان کے آؤٹلیٹس پہ ہیں. آپ نے جس ٹائم پہ اسٹارٹ کیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا, آپ پائنیئرز میں سے ہیں. آپ اس کے پیچھے آپ کی کیا ایک موٹیویشن تھی, انسپریشن تھی, اور آپ نے اس کوالٹی کو مینٹین کیسے کیا ہوا ہے اس موقع پہ جب مارکیٹ میں اتنی سیچوریشن ہے؟ سیچوریشن دیکھیے, ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے. اب آج سے 20 سال پہلے ہم دیکھیں تو برانڈس تھے نہیں. برانڈ کی اسٹینڈرڈائزیشن کو لوگ نہیں سمجھتے, کیونکہ اوبیسلی میرا آؤٹ آف کنٹری سے پڑھا ہوں, یو کے سے پڑھا ہوں, تو وہاں جب میں بڑے بڑے برانڈ کو دیکھا تھا, ہوگو بوس کو, شنیل, گوچی, ان کے اسٹینڈرڈ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اتنے مہنگے کیوں ہیں. دیکھیں ان کے پیچھے جو ان کے اسٹینڈرڈس ہیں, ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, وہ بہت کامیابی دیتی ہے اس چیز کو. ان کے انر اس میٹیریل کو استعمال کرنے کی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی لیکن ہمارے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹینڈرڈ کو نہیں دیکھتے, نہ ان کے انر اسٹینڈرڈس کو نہیں دیکھتے. ہمارے فیبرک کی مثال لے لیں, پینٹ کوٹ کی مثال لے لیں, کسی کے انر میٹیریل, اس کی موومنٹ کی, اس کی ایک اچھی موومنٹ کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں بس ایک پینٹ کوٹ بننا چاہیے جس کے ساتھ ایک تصویر بن جائے. دیکھیے یہ کمفرٹ لیول بھی ہے. آپ نے کوئی بھی نیشنل انٹرنیشنل موویز دیکھی ہوں گی کہ اس میں ہیرو جوڈو کراٹے بھی لڑ رہا ہے, پہاڑوں پہ بھی چڑھ رہا ہے, فائٹنگ بھی کر رہا ہے, گاڑی بھی چلا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ بھی جا رہا ہے. وہ ہی از ایزی, ہی از کمفرٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پورا ڈے اسپینڈ کرنا ہے اس میں, موومنٹ کرنی ہے. تو اگر وہ کمفرٹ ہی نہیں ہے تو کمفرٹ زون ڈیولپ بھی نہیں کر سکتا اور کمفرٹ مہیا بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے برانڈ کی ایویلیویشن آپ اس سے اندازہ لگائیں. برانڈ کی کوئی بھی چیز اگر مہنگی ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کے انر جو اسٹینڈرڈس ہیں نا وہ اپ ٹو مارک ہوتے ہیں. تو وہ زیادہ دیر چیز چلتی ہے. زیادہ دیر چیز چلنے کے بعد وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. جتنی اوبیسلی لو کوالٹی کی چیز لگائیں گے تو اوبیسلی اس کی فیبریکیشن کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کی صرف فیشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, جو چیز انسان کو کمفرٹ بناتی ہے نا, دیٹ شوڈ بی فیشن. اس کا اسٹینڈرڈ یہ نہیں کہ 1972 کے فیشن کے آتے بیل باٹمس تھے, سلیپ باٹم تھے, یہ نہیں. جو انسان کو کمفرٹ دے رہی ہے نا, دیٹ شوڈ بی فیشن, اکارڈنگ ٹو یور فزیک, اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈائزیشن, اکارڈنگ ٹو یور مومنٹم. اگر آپ پہاڑ پہ چڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کا لباس کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی بینک میں چیف ہیں یا آپ کسی کمپنی کے چیف ہیں تو آپ کی اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہونا چاہیے, آپ کی ویئرنگ اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. یہ ویری کرتا ہے اس کے مومنٹ کے اوپر کہ آپ کس لیول پہ ہیں اور کس اسٹینڈرڈ پہ کام کرنا چاہیے. فیشن بھی دیکھیں سر جینڈرائز ہو گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ کسی مرد کو وہ پنک کلر کا یا اورنج کلر کا سوٹ پہننا چاہیے؟ دیکھیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اگر انٹرنیشنل لا سے لیول سے جواب دوں, یو آر یور اون باس, یو آر اکارڈنگ ٹو یور اون. جس لیول پہ, جس کلر پہ اگر آپ فیل محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اگر یہاں اوبیسلی پنک کلر ہے, سوشل ایکسیپٹنس اس لیے نہیں ہے کہ ہم ذرا پرانے کنٹری لیول پہ رہتے ہیں. اور اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ دیکھیں, فرانس, اٹلی, اگر امریکہ میں دیکھ لیں, تو جو ان کو کمفرٹ لگ رہا ہے, سیٹسفائی کر رہا ہے, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اوبیسلی شیڈڈ براؤن ہے, پنک ہے, یہ لیڈیز کے کلر ہیں, بیبیز کے کلر, بیبی کلر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جس انسان کو جس میں محسوس ہوتی, کلرس آئی ویژن پرابلم بھی ہوتی ہے. کئی لوگ ڈارک کلر کو دیکھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ میں دل گھبرا رہا ہے, لائٹ کلر پسند کرتے ہیں. کوئی لوگ بہت ڈارک کلر پسند کرتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنا باس خود ہونا چاہیے کہ اپنی اسٹینڈرڈائز, اپنی لائف اور اپنی جسم کی اسٹینڈرڈ کے مطابق کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. یہ اس کو اپنا رائٹ آبزرو ہونا چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اوبیسلی بلو, بلیک, گرے کلر, جیسے بھی میں نے بھی بلو اس وقت کلر پڑا ہے, ٹرو بلو کلر وہی اچھے ہیں جو سوٹ کرتے ہیں, جو آئی ویژنری بھی ہیں. لیکن یہاں دنیا میں تو لوگ کوئی بھی کلر کو انجوائے کر لیتے ہیں, فیشن کو انجوائے کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل لیول سے میں پھر بات کروں گا, وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز جس کو سیٹسفائی کر رہی ہے, دیٹ از یور اون کریٹنگ فیشن. آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی میں فیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا نوٹس کرتے ہیں؟ اوبیسلی اس کا اسٹینڈرڈ آف ویئرنگ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس لیول کی چیز پہنی ہوئی ہے, فٹنگ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ ہے, اس کی باڈی اسٹرکچر کے مطابق جو چیز اسٹچ ہوئی ہوئی ہے وہ ہے بھی کہ نہیں, کہ اس نے ایسے تو نہیں کسی کی چیز تو نہیں پہنی ہوئی, یا ریڈی میڈ چیز تو نہیں پہنی ہوئی. دیکھیے ریڈی میڈ چیز ایک لیول اسٹینڈرڈ پر بنتی ہے, لیکن جو کسٹم میڈ چیز ہے, کسٹم میڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کا اسٹینڈرڈ اپنے اور ہی ہیں. دیکھیں نوابوں کے نوابی شوق ہوتے ہیں, وہ پھر وہ اپنے مطابق پہنتے ہیں کہ میری باڈی کے مطابق بڑی فٹ چیز ہونی چاہیے. اوبیسلی اور باڈی جو ہیں ڈفرینٹ ہیں, اور وہ اپنے مطابق کام ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو, اس کو بھاتا بھی ہے, بڑے اچھے لیول کی ویئرنگ کی ہوئی ہے. صحیح. باس بننے کے لیے, کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ اٹس آل اباؤٹ باس بننے کے لیے ضروری ہے یہ ڈریسنگ میں اور فیشن سینس اور اس کو پٹ اپ کرنا؟ دیکھیے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں,
बॉस बनने के लिए और बॉस को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ एक हार्ड वर्किंग की नेसेसिटी है। ये वेरिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर शाम के स्टैंडर्ड हैं, गर्मी के स्टैंडर्ड हैं, सर्दी के स्टैंडर्ड हैं। ऑब्वियसली अगर सर्दी है तो हमने पैंट कोट पहनना है, गर्मी है तो हमने कॉटन की शर्ट पहनी है, ट्राउज़र पहनना है। जेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेल डिज़ाइनिंग में कंसर्न हूँ। मेरा जो ब्रांड है फिगर गारमेंट इंडस्ट्री, वो मेल का स्टैंडर्ड है, तो उसके मुताबिक जो हम काम करना चाहते हैं वो ये चीज़ें हैं। ये क्या वजह है आपने खाली मेल्स के लिए क्यों रखा? आप कोई अपना फीमेल कोई क्लोथिंग ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए हमारे लेडीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर हैं। उसके लिए काम अब हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है। उससे पहले मैं समझता हूँ 22 साल पहले जब हमने ब्रांड को रजिस्टर्ड किया था, उस वक्त हमारे पाकिस्तानी में भी इतना वेयरिंग स्टैंडर्ड नहीं अब। तो मैं समझता था कि उसकी ये एक नेसेसिटी है कि उसको हम स्टैंडर्डाइज़ करें। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेप ऑब्वियसली वुमेन्स का ही होगा हमारे लिए। चलें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड इन द एंड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को जो एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके फ़राइज़ में शामिल है कि हमारी यूथ को इतने अच्छे थीम्स, इतने अच्छे एक एनवायरनमेंट मुहैया करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एडवांस करके पाकिस्तान को रिवर्स दें। इस चीज़ का, इसका क्रेडिट रिवर्सल उसको दें। लेकिन यहाँ मैं नोट किया है कि गवर्नमेंट ही आपस में मुख्तलिफ हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में डिसएग्री करती हैं, तो जो पॉलिसी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑब्वियसली दाल चावल आटे का भाव बढ़ जाता है। जब भाव बढ़ जाता है तो एक जो आम इंसान है वो गरीब से गरीब तर होता है। जब गरीब से गरीब तर होता है तो उसकी असेस नहीं होती कि अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी स्टैंडर्डाइजेशन में अपने आप को अप मार्क कर सके। जब वो अपने आप को स्टैंडर्ड पे अप मार्क नहीं कर पाता तो वो स्टैंडर्ड लेस होता है। जब स्टैंडर्ड लेस होता है तो वो किसी भी चीज़ की अच्छी प्रेजेंटेशन देने से वो मादरत होती है उसकी। जब वो ये काम नहीं होता तो फिर मैं समझता हूँ तो फिर तरक्की बहुत दूर हो जाती है। इसका सोल्यूशन आपकी नज़र में इसका क्या है? सोल्यूशन मेरी नज़र में मैं ये कहूँगा, देखिए किसी भी फैमिली में जो बड़े हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि छोटों को उनके कंसेप्ट क्लियर करने में गाइड करें, उनको properly. गाइड करें और उनको बेहतर गाइड करें कि जो उनके लिए सूटेबल जगह है, काम करने की जगह, उस तरफ वो काम करें। ये नहीं कि अगर इंसान को डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डिज़ाइनर बना दें। जो डिज़ाइनर क्रिएटिव डिज़ाइन समझता है उसको कहेंगे कि आप Engineering इंजीनियर करो। बनिए। हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि भी आपके चचा ने ये किया था, कि आपके मामू ने ये किया था, आप तो भी ये आपको भी ये करेंगे। करना चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ ये माँ बाप को चाहिए, बल्कि यूथ को खुद भी चाहिए। जहाँ उनकी एक लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है वो उसी तरफ जाएँ। वो कहते हैं ना कि स्काई इज़ द ओनली लिमिट, कि आप जो भी काम करें तो इस पे जितना आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए क्या, आपके एनवायरनमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल के लिए आप बहुत अच्छे एक्सपोर्टेबल बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी तो है ना, करियर काउंसलिंग का फुकदान है हमारा। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको बताए कि अच्छा आपने 9th-10th के बाद, मैट्रिक के बाद आपने ये करना है। हमारे पास वही होता है कि आपने प्री मेडिकल कर लें, प्री इंजीनियरिंग कर लें। तो इस सिचुएशन में तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ सकती, और जब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगी तो दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप की काउंसलिंग के कॉलेजेस डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक कॉलेजेस हैं। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अब तो 1-2 कॉलेजेस मॉडर्न साइंस पढ़ाते हैं इसकी क्लोथिंग में भी। अदरवाइज़ पहले आज से 20 साल पहले कोई कंसेप्ट कोई नहीं भी था। नहीं था। कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ इंजीनियरिंग थी या डॉक्टरेट थी। और अब भी लोग ज़्यादा इसी को इसी इसलिए को लाइक करते करते हैं कि इसमें पैसा कमाना ज़रा आसान है। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आप नाइकी की मिसाल ले लें, उसका बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा का बजट होता है 1 साल का। आपको आइडिया है इस चीज़ का? उनका बजट हमारे जीडीपी से ज़्यादा होता ठीक है। है। ऐसे ही अब है। देखिए कि वो एक स्पोर्ट्स वेयर या स्पोर्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें बना के इतनी बिल्कुल। तरक्की कर सकते हैं। तो हम सिर्फ सियालकोट से, ठीक है ना, एक फुटबॉल को एक्सपोर्ट करके हम पूरे सियालकोट की जो सिचुएशन है हम पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकी? ठीक है, हमें सियालकोट से भी सीखना चाहिए। सियालकोट की जो गाबा कंपनी है, जो और आजकल जो कंपनी है जिनको इंटरनेशनल मूवमेंट में अपने फुटबॉल्स भेजने का, देखिए दुनिया में जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं सियालकोट से, वज़ीराबाद से। तो ये सिर्फ सियालकोट वज़ीराबाद तक महदूद चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। इसकी डेवलपमेंट हर सिटी में, एसएमई में होनी चाहिए। एसएमई में ये चीज़ें होंगी तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। इसके अगेंस्ट मसाइल कुछ और भी हैं। आपके सवाल इस चीज़ के मतबन नहीं होंगे कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट या रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर कम से कम टैक्सेस लगाएं। डेवलपमेंट का एक्स्ट्रा टैक्स हो जाए, 17% सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स है। इन टैक्सों के बाद, ठीक है, और महकमों की जो कारकर्दगी है,
کہتے ہیں اپنی ٹھاک بتانے کے لیے فیکٹری ایریا میں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم یہ لیبر سے ہیں, ہم سوشل سیکورٹی سے ہیں, کہ ہمیں مسٹ بی گیون انڈر ہینڈ سم تھنگ ٹو اس, ٹیل ہم آپ لوگوں کا کچھ ایسا کریں گے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. یہ بدماشی ہے. ان بدماشیوں سے ان محکمانہ کارروائیوں سے ایک ڈیولپمنٹ انڈسٹری کو بوبرہ ہونا چاہیے. ڈیولپمنٹ انڈسٹری کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہا, کہ وہ اپنے ساتھ جو مزدور چلا رہا ہے, 100-150 مزدور چلا رہا ہے, 100 مزدوروں کے ساتھ ان کے 8-8 10-10 افراد ہیں, وہ ان کی کفالت بھی کر رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اس سلسلے میں خصوصی توجہ دیں, خاص طور پہ جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں جو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے لاز زیادہ فیزیبل بننے چاہیے, ان کے ٹیکس کم سے کم ہونے چاہیے. اسپیشلی یہاں میں بات کروں گا سیل ٹیکس کے لیے سنگل ڈیجٹ کام ہونا چاہیے. 17% تک جو سیل ٹیکس کی شرح گئی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہونا چاہیے. جتنے اچھی کم ہوگی تو اوبیسلی انڈسٹریز کیا, ڈیولپمنٹ کیا, امپورٹر کیا, اب چیزوں کو چھپائے گا نہیں, زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے کی کوشش کرے گا. لیکن اینڈ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جناب ان کو ایک ایسی پالیسی دینی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس جو کالا دھن ہے اس کو سفید کرنے کے لیے آپ کو 2% پہ 3% پہ ہم جمع کریں. تو مقصد ہے کہ یہ ایسی پالیسی FBR کو بھی چاہیے کہ پالیسی اتنی فیزیبل اور فلیکسیبل ہونی چاہیے کہ ہر انسان خوشی سے کہے بھی یہ ٹیکس ہے, یہ میرا ٹیکس لے لیں. اب اتنی زیادہ 17% ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکسز, انکم ٹیکسز, ان ٹیکسز کے بعد بھرمار کے بعد جو مدعا دیکھتا ہے مجھے سہولیات کیا مل رہی ہیں. کمپیریزن ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے کہ جتنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کی اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے ہم ٹیکس دیں. اسٹینڈرڈ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ٹیکس ہم ان کے لے رہے ہیں, فیسیلیٹیشن ہے نہیں. اگر فیسیلیٹیشن نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہر انسان یہاں کہتا ہے کہ یار راتوں رات میں امیر بن جاؤں, چاہے وہ بائی ہک بائی کروک. وہ یہ بننے کی جب بننے کی کوشش کرتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈر ہینڈ کوئی نہ کوئی کرائم پرفارم کر چکا ہے. جب وہ کرائم پرفارم کر چکا ہوتا ہے تو اوبیسلی وہ پولیس پکڑتی ہے, پولیس اپنا سسٹم کرتی ہے. اوبیسلی آپ کو پتہ ہے, اور حزب اختلاف اپنے آفیسر چاہتے ہیں, حزب اقتدار اپنے آفیسر چاہتے ہیں. اس میں صرف اور صرف جو نقصان ہوتا ہے عام عوام کا ہوتا ہے. تو عام عوام جو بچے کام غلط کرنے کے بعد جو پکڑے جاتے ہیں تو وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں, ان کا کیریئر خراب ہو جاتا ہے. جو نہیں کر پاتے تو وہ بہت بڑے ڈاؤن بننے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں عوام ہی خراب ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچیں گی جو اس وقت پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس پہ یقیناً کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.